تیموریوں کے زوال کے بعد 16ویں صدی کے آغاز میں ایران تقریباً 10 چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ ان میں سب سے طاقتور حکومت آقوینلو ترکمانوں کی تھی اور تبریز سے دیار بکر تک کا علاقہ ان کے قبضے میں تھا۔ شاہ اسماعیل جس وقت تخت پر بیٹھا تو اس کی عمر اپنے ہم عصر بابر کی طرح صرف 13 سال کی تھی، لیکن اس نے کم عمری کے باوجود حالات کا مقابلہ غیر معمولی ذہانت اور شجاعت سے کیا۔ باکو اور شیروان کو فتح کرنے کے بعد شاہ اسماعیل نے 1499 عیسوی میں تبریز پر قبضہ کر کے آقوینلو حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ 1503 عیسوی تک اسماعیل نے جنوب میں شیراز اور یزد تک، مشرق میں استرایار تک اور مغرب میں بغداد اور موصل تک اپنی سلطنت کی حدود کو بڑھا لیا۔ ہرات میں تیموری حکمران حسین بائقرا کے انتقال کے بعد شیبانی خاندان ہرات اور خراسان پر قابض ہو گیا تھا۔ 1510 عیسوی میں مرو کے قریب طاہر آباد میں شیبائی خاندان اور اسماعیل میں سخت جنگ ہوئی جس میں ازبکوں کو شکست ہوئی اور شیبائی خان مارا گیا۔ ازبکوں کی شکست کے بعد خراسان بھی اسماعیل کے قبضے میں آ گیا۔ اب وہ ایران، عراق اور شیروان کا بلا شرکت غیر مالک ہو گیا تھا اور اس کی طاقت اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گئی تھی۔ شاہ اسماعیل کو اس کی فتوحات نے غرور میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس نے ایک عثمانی شہزادے مراد کو پناہ دی اور سلطان سلیم عثمانی کو تخت سے اتار کر شہزادے مراد کو اس کی جگہ تخت پر بٹھانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ شاہ اسماعیل کی اس ناقبت اندیشی نے اس کو سلطان سلیم سے ٹکرا دیا۔ 1514 عیسوی میں دونوں میں خون ریز جنگ ہوئی جو تاریخ میں جنگ چالدران کے نام سے مشہور ہے۔ ایرانیوں نے بڑی شجاعت سے ترکوں کا مقابلہ کیا، لیکن ترکوں کی کثرت تعداد، توپ اور آتشی اسلحے اور سلطان سلیم کی برتری فوجی مہارت کے سامنے ایرانی بے بس ہو گئے۔ ان کو شکست فاش ہوئی، 25,000 ایرانی مارے گئے اور شاہ اسماعیل زخمی ہو کر فرار ہونے پر مجبور ہوا۔ سلطان سلیم نے آگے بڑھ کر دارالحکومت تبریز پر بھی قبضہ کر لیا۔ سلیم کی واپسی پر تبریز اور آذربائیجان تو صفوی سلطنت کو واپس مل گئے، لیکن دیار بکر اور مشرق کی اشیائے کوچک کے صوبے ہمیشہ کے لیے صفویوں کے ہاتھ سے نکل گئے۔ اسماعیل صفوی سے ایران کے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے جسے ایران شیعی دور کہا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل ایران کے بعض حصوں پر شیعہ خاندان کبھی کبھی حکمران رہے۔ ایران کے بعض بادشاہ بھی ایسے ہوئے ہیں جو شیعہ عقائد رکھتے تھے، جیسے غازان خان اور الجائتو خدا بندہ، لیکن ایران میں اکثریت سنی حکمران خاندانوں کی رہی اور سرکاری مذہب بھی اہل سنت کا تھا۔ لیکن شاہ اسماعیل نے تبریز پر قبضہ کرنے کے بعد شیعیت کو ایران کا سرکاری مذہب قرار دیا اور اصحاب رسول پر تبرہ کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت تبریز کی 2/3 آبادی سنی تھی اور شیعہ اقلیت میں تھے۔ خود شیعہ علماء نے اس اقدام کی مخالفت کی، لیکن کچھ نوجوانی کا گرم خون اور کچھ عقیدے کی محبت شاہ اسماعیل نے ان مشوروں کو رد کرتے ہوئے تلوار ہی کو سب سے بڑی مصلحت قرار دیا۔ شاہ اسماعیل صفوی نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ شیعیت کو ایران کا سرکاری مذہب قرار دیا، بلکہ اس نے شیعیت کو پھیلانے میں تشدد اور بدترین تعصب کا بھی ثبوت دیا۔ لوگوں کو شیعیت قبول کرنے پر مجبور کیا گیا، بکثرت علماء قتل کر دیے گئے، جس کی وجہ سے ہزارہا لوگوں نے ایران چھوڑ دیا۔ ایران کی زبان اگرچہ فارسی تھی لیکن آذربائیجان کی اکثریت ترکی بولتی تھی۔ چنانچہ شاہ اسماعیل کی زبان بھی ترکی تھی۔ وہ ترکی زبان کا شاعر بھی تھا اور خطائی تخلص رکھتا تھا۔ اس کے اشعار میں تصوف کا رنگ اور اہل بیت کی محبت پائی جاتی تھی اور ترکی زبان کے صوفیانہ شاعری میں اس کو اہم مقام حاصل ہے۔